امریکی سینٹکام چیف جنرل مائیکل ایرک کوریلا نے بھارتی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ امریکی سینٹکام چیف کا کہنا ہے کہ پاکستان سے تعلقات امریکی قومی سلامتی کے لیے اہم ہیں۔ بھارت کے لیے پاکستان سے تعلقات خراب نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے مسلسل تعاون سے امریکہ اب داعش کو کچلنے کے قریب ہے۔ وزیر آباد میں منی پیٹرول پمپ پر آئل ٹینک پھٹنے سے آگ بھڑک اٹھی۔ 16 افراد جھلس گئے، 5 کی حالت تشویشناک، زخمی علی پور چٹھا اور گجرانوالہ کے ہسپتال میں منتقل۔ ریسکیو 1122 نے آگ پر قابو پا لیا۔ اور ملک بھر میں ہیٹ ویو جاری، سورج دن بھر آگ برساتا رہا۔ بکھر اور جیکب آباد میں درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ سبی، نورپور تھل، سرگودا، گجرانوالہ اور حافظ آباد میں پارہ 48 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد، لاہور اور کراچی سمیت دیگر بڑے شہر بھی جھلستے رہے۔ ٹیکس قوانین پر عمل نہ ہوا تو اضافی ٹیکس لگانے پڑیں گے۔ 500 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، بولے حکومت ہر ریلیف قرض لے کر دے رہی ہے۔ 7,000 میں سے 4,000 ٹیرف لائنز صفر کر دیں۔ ٹیرف لائنز صفر ہونے سے برآمدات بڑھیں گی۔ بجلی بلوں پر کوئی اضافی سرچارج نہیں لگایا جا رہا۔ تنخواہ داروں کو جتنا ریلیف دے سکتے تھے وہ دیا ہے۔ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہ 21 لاکھ کیوں ہوئی؟ وزیر خزانہ نے 9 سال سے تنخواہ نہ بڑھنا بڑے اضافے کی وجہ قرار دے دیا۔ محمد اورنگزیب نے کہا ہر سال مہنگائی اوسطاً 6% کی شرح سے بڑھی۔ اگر تنخواہ بتدریج بڑھتی رہتی تو اچانک بڑا اضافہ نہ کرنا پڑتا۔ ایاز صادق اور یوسف رضا گیلانی کی تنخواہ 2.5 لاکھ سے 21 لاکھ کی گئی تھی۔ ایف بی آر نے بجٹ سے پہلے بریفنگ کیوں نہیں دی؟ صحافیوں نے وزیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا۔ صحافیوں کے باہر جانے پر وزیر خزانہ کو خالی کرسیوں سے خطاب کرنا پڑا۔ وزیر اطلاعات عطا تاڑڑ اور چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال معذرت کر کے صحافیوں کو واپس لائے۔ میں یہاں بیٹھ کے آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ کو بھی آج شہباز صاحب 2 دفعہ میں باہر گیا ہوں گرمی میں، آپ نے بات نہیں سنی۔ یہ گئے ہیں وہ گئے، یہ میوچل رسپیکٹ، شہباز آپ یہ نہ بات کریں، میوچل رسپیکٹ کی بات ہوتی ہے۔ میں آپ کا یہاں بیٹھ کے انتظار کر رہا ہوں۔ سیکرٹری فائنانس وہاں گئے ہیں، آپ بجٹ پہ آ جائیں۔ بجٹ کے بعد بازار حصص میں زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس پہلی بار 1,24,000 پوائنٹس کی حد پھیلانگ گیا۔ بینچ مارک انڈیکس میں 2,328 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,24,352 پوائنٹس پر بند ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سٹاک مارکیٹ کی بلند ترین سطح پر مطمئن، کہتے ہیں مارکیٹ میں تیزی سرمایہ کاروں کا بجٹ پر اعتماد کا اظہار ہے۔ ڈیفالٹ کے دہانے سے واپسی اور ترقی کا سفر معجزہ ہے۔ بجٹ میں عام آدمی پر ٹیکس کا بوجھ نہیں ڈالا۔ تنخواہوں میں اضافے اور ٹیکس میں کمی سے نوکری پیشہ افراد کو ریلیف ملے گا۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین کے لیے بھی خوشخبری، تنخواہوں میں 10، پینشن میں 7% اضافہ ہوگا۔ ایک ایڈ ہاک الاؤنس بنیادی تنخواہ میں ضم ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ابتدائی منظوری دے دی۔ ٹیکس فری بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ، نئے ٹیکسوں کی تجاویز مسترد۔ ترقیاتی بجٹ کا حجم 1100 ارب سے زائد رکھنے کی تجویز۔ بجٹ اجلاس 13 جون کو طلب۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو صوبوں کے مشاورت کے بغیر ہوگی۔ میں نے 2 چیزیں بات کی ہیں اراؤنڈ NFC۔ 1 از کہ ہم نے جو نامینیشنز ہیں وہ منگوا لی ہیں، اس کے لیے ریکویسٹ کر دی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود اعلان کیا ہے کہ اگست میں NFC کمیشن کو بلایا جائے گا، اس کو دیکھا جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ اس سے پہلے بھی چیز آ جائے، تو کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی including the National Fiscal Pact which we have signed with the provinces۔ NFC ایوارڈز کے لیے اجلاس کب ہوگا؟ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تاریخ دے دی، کہا کہ NFC ایوارڈز کے لیے اجلاس اگست میں ہوگا۔ اگست سے پہلے بھی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یقین دہانی کرائی کہ صوبوں کی مشاورت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ مسئلہ کشمیر حل ہونے تک جنگ کا خطرہ رہے گا۔ امریکہ کو بھارت کو مذاکرات کے لیے کان سے پکڑ کر بھی لانا پڑا تو وہ لائے گا۔ پاکستان اور بھارت کا امن دنیا کے مفاد میں ہے۔
بلاول بھٹو کی سفارتی وفد کے ہمراہ لندن میں پریس بریفنگ، کہا پاکستان جیت کر بھی مذاکرات کی بات کر رہا ہے، بھارت نے پانی بند کیا تو یہ اعلان جنگ ہوگا، پاکستان کو دھمکی دینا بھی اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے، آرمی چیف نے مسلح افواج کی کامیاب قیادت کی، اعتراف میں فیلڈ مارشل کا رینک دیا گیا۔ پاکستانی پارلیمانی وفد کے کامیاب دورہ امریکہ کے مثبت نتائج آنے لگے، ٹرمپ اپنے دور میں مسئلہ کشمیر حل کر سکیں گے، امریکی محکمہ خارجہ نے امید ظاہر کر دی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کشمیر کا تنازع حل کرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی سینٹ کام چیف جنرل مائیکل ایرک کوریلا نے بھارتی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ امریکی سینٹ کام چیف کا کہنا ہے کہ پاکستان سے تعلقات امریکی قومی سلامتی کے لیے اہم ہیں، بھارت کے لیے پاکستان سے تعلقات خراب نہیں کر سکتے۔ امریکہ پاکستان کے تعاون سے داعش کے خلاف کامیاب آپریشن کر رہا ہے، پاکستان نے داعش کے 5 سینئر رہنماؤں کو پکڑا، پاکستان کے مسلسل تعاون سے امریکہ اب داعش کو کچلنے کے قریب ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات ہوئی، پاک برطانیہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر گفتگو کی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں سلامتی کونسل میں تعاون پر بھی بات چیت ہوئی، پاکستان اور برطانیہ کا کثیر الجہتی فورمز پر تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سے UAE کا سرکاری دورہ کریں گے، نائب وزیر اعظم، وفاقی وزراء اور دیگر سینئر حکام شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم کی اماراتی صدر محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات ہوگی، دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ بانی PTI کے پالیگرافک ٹیسٹ کی درخواست مسترد، انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منتظر علی گل نے فیصلہ سنایا، عدالت نے 2 بار پولیس کو ٹیسٹ کرانے کی مہلت دی، تیسرا موقع دیا جانا محض وقت کا ضیاع ہوگا، ٹیسٹ کرانے کے لیے مزید موقع کی ضرورت نہیں۔ تمام ادارے ایک دوسرے کی استعداد کار سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں، وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت، کہا انفارمیشن اور ڈیٹا کا بروقت تبادلہ انتہائی اہم ہے، مختلف اداروں کے بیرون ملک سفارت خانوں میں تعینات افسران معاونت فراہم کر سکتے ہیں، تمام اداروں کی افرادی قوت سے بھرپور استفادہ کرنا ہوگا، وزارت داخلہ کے تمام ذیلی اداروں کے درمیان باہمی تعاون کو بڑھانے کا فیصلہ۔ سندھ حکومت کا مزید بسوں، EV ٹیکسیوں اور سکوٹرز کے لیے فنڈز مختص کرنے کا فیصلہ، سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اجلاس، EV گاڑیوں کے لیے مختلف مقامات پر چارجنگ انفراسٹرکچر کے قیام پر تبادلہ خیال، شرجیل میمن کی ریڈ لائن BRT کی جلد تکمیل کے کام میں تیزی لانے کی ہدایت۔ ملک بھر میں خطرناک ہیٹ ویو جاری، سرگودا میں درجہ حرارت 47 تک پہنچ گیا، لاہور میں پارہ 46 ہو گیا، اسلام آباد، بہاولپور، DI خان میں درجہ حرارت 43 ریکارڈ، فیصل آباد 44، ملتان لاڑکانہ میں 43.5 اور روہڑی میں پارہ 42 ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی شدت مزید بڑھے گی۔ کراچی میں خونی ٹینکر نے بچپن کے 2 دوستوں کی جان لے لی، میٹرک بورڈ کے قریب تیز رفتار ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار 2 نوجوانوں کو کچل دیا، حادثے میں 20 سالہ زبیر اور 18 سالہ ایان موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، پولیس نے موقع پر پہنچ کر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ کراچی میں رواں سال اب تک ٹریفک حادثات میں مرنے والوں کی تعداد 400 سے تجاوز ہو گئی ہے۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں امیگریشن پالیسیوں کے خلاف مظاہرے، شہر کے مرکزی علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا گیا، رات 8 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو نافذ رہے گا۔ امریکی پولیس کے مطابق مزید 197 افراد کو گرفتار کیا گیا، کرفیو آئندہ چند روز تک جاری رہنے کا امکان، میئر لاس اینجلس کا ٹرمپ انتظامیہ سے چھاپے ختم کرنے کا مطالبہ۔ میئر لندن صادق خان کو نائٹ ہوڈ کے اعزاز سے نواز دیا گیا، برطانیہ کے بادشاہ چارلز نے صادق خان کو نائٹ ہوڈ کے اعزاز سے نوازا۔ برٹش پاکستانی صادق خان 2016 سے لندن کے میئر ہیں۔
صادق خان مسلسل تیسری بار لندن کے میئر منتخب ہوئے۔ قومی کرکٹرز کو مختلف لیگز کے لیے این او سی جاری، بابر اعظم کو بگ بیش لیگ کے لیے این او سی مل گیا، شاہین آفریدی اور محمد رضوان کو بھی این او سی جاری، فاسٹ بالر محمد عامر، شان مسعود، حسن علی، محمد عباس اور محمد نواز کو بھی پروانہ مل گیا۔ فلم بینوں کو اداکار ہمایوں سعید اور ماہرہ خان کی جوڑی بھا گئی۔ عید قرباں پر ریلیز ہونے والی فلم لو گرو نے دی لیجنڈ آف مولا جٹ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ مولا جٹ نے ریلیز کے ابتدائی دنوں میں 11 کروڑ روپے کمائے تھے۔ لو گرو نے پہلے ہفتے میں 12 کروڑ کا بزنس کر لیا۔ دنیا بھر سے مجموعی طور پر فلم نے 28 کروڑ روپے سمیٹ لیے۔ باوقار اور کرشماتی شخصیت کے مالک اداکار سنتوش کمار کو مداحوں سے بچھڑے 43 برس بیت گئے۔ پاکستان کی پہلی سلور جوبلی فلم دو آنسو کے ہیرو تھے۔ سنتوش کمار نے زیادہ تر کام اپنی بیوی کے ساتھ کیا۔